قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے، اختیار اور مختار کل کے حوالے سے جو ایک عقیدہ ہے ہمارا، آج اس سے متعلق ہم انشاءاللہ کچھ باتیں یہاں پر وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداءً میں اس عقیدے کی ہی وضاحت کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اختیارات رکھتے تھے، چاہے کوئی تشریعی حکم ہو، یعنی عام حکم شریعت کسی کے حوالے سے جو بھی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی اختیارات تھے کہ آپ جس کے لیے جو حکم فرما دیں وہی اس کے لیے حکم شرعی بنتا، آپ کو یہ اختیار۔ اور اس کی کئی مثالیں ایسی ہیں۔ حج کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا حج کرو، تو پوچھا گیا ہر سال کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ یہی بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، خاموش رہے۔ پھر عرض کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، لو قلت نعم لوجبت، میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ لازم ہو جاتا اور تمہیں اس کی طاقت نہیں، استطاعت نہ ہوتی۔ تو یہ حج کرنا زندگی میں ایک بار صحب استطاعت اور دیگر شرائط جس پر پائی جاتی ہوں اس پر فرض ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہتا تو یہ حج کا معاملہ واجب ہو جاتا، یعنی پھر تمہیں ہر سال کرنا پڑتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت محبت کی وجہ سے آپ نے ایسا نہ فرمایا، اور ایسی کئی مثالیں بھی ہیں۔ تو ابتداءً ہم پہلے وہ آیت مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاکم فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کا شان نزول، پھر اس سے کچھ انشاءاللہ آگے اس کا پس منظر اور کچھ احادیث طیبہ وہ ہم آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابتداءً وہ آیت مبارکہ 5ویں پارے میں
سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا اے حبیب تمہارے رب کی قسم، اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو کچھ آپ انہیں حکم دیں تو پھر کیا کریں، اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں، اچھی طرح دل سے اس حکم کو مانیں جو آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت انداز، محبت پیار والا انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ اچھا، رب اللہ عز و جل خود ہی فرما رہا ہے اور خود یہی فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم۔ وہ رب تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے انبیاء کا رب ہے، مخلوق کا رب ہے، سب بندوں کا رب ہے، مگر فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ آگے جو حکم ارشاد فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے کہ جو آپ کو حاکم نہ بنا لے فیما شجر بینکم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حاکم بھی نہ بنا لیں اور پھر آپ جو حکم دیں وہ اپنے دلوں میں کوئی ایسا حرج، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی تنگی وہ نہ پائیں جو آپ فیصلہ کریں، اور کریں کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پورا پورا مان لیں، اور ماننا کیسے، دل سے بھی مان لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائے وہ ایسا حکم کہ بظاہر تو ماننا ہی ماننا ہے، دل میں بھی کوئی ایسی اس کے بارے میں کوئی کجی نہ ہو، دل میں بھی کوئی ایسی کیفیت نہ ہو۔ اب اس کے پیچھے پس منظر کی طرف جاتے ہیں مدرسان کے ناظرین، اور اس کا ایک شان نزول وہ جو بیان کیا گیا آیت مبارکہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا۔ وہ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے تھے انصار میں سے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا زمین کو پانی دینے سے بارے میں، اور پہاڑ سے اترتا ہوا پانی اہل مدینہ اپنی زمینوں میں اسے دیتے تھے۔ آج بھی جو گاؤں دیہات کے یا جہاں فصلوں کی کاشتکاری ہوتی ہے یہی صورتحال ہے، اور وہاں پانی دینے کے حوالے سے باقاعدہ باریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، پانی خریدے جاتے ہیں اور فکس ٹائم ہوتے ہیں، اور اس وقت وہی پانی دیتے ہیں تاکہ ان کی فصل اچھی طرح وہ سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کا یہ معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور اس معاملے میں حق بجانب وہ حضرت زبیر ہی تھے، یعنی ان کی زمین پہلے تھی اور اس انصاری کی زمین بعد میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ تو آپ حتی الامکان پہلے تو یہ ایسا ہی معاملہ فرماتے کہ باہمی طور پر دونوں کے اندر کوئی رضامندی ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبیر پانی تم دے دو اپنی فصل کو، پھر روکو نہیں، حالانکہ انہیں روکنے کا اختیار ہے، پھر روکو نہیں، پانی چھوڑ دو، اور اس کے بعد یہ انصار پانی دے دیں، یہ اپنی فصل کو پانی دے دیں۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ تو ہوا، لیکن اس نے پتہ کیا کہا، وہ انصاری شخص بولا کہ یہ آپ نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی کے بیٹے، آپ نے اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اس کے ساتھ یہ بھلائی والا فیصلہ اور پھر اس کی قدر نہ کرنا. فرمایا زبیر پانی دو اپنی فصل کو اور پانی روک لو، پانی روک لو تم. اور اسی پر یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی. قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانوں پر. ایک زمین میں پانی دینے کا فیصلے کا معاملہ ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس فیصلے کو بھی جو اپنے دل سے نہ مانے، تسلیم نہ کرے، اللہ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جو آپ کو حاکم نہیں بنا لیتے. کس معاملے میں؟ جو ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اور پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں. جو آپ فیصلہ کریں، جو آپ فیصلہ کریں وہ کوئی رکاوٹ نہ پائیں، اور کریں کیا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پورا پورا اس فیصلے کو مان لیں. اس آیت مبارکہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان کیا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حاکم اور ایسے حاکم ہیں کہ ان کا فیصلہ، ان کا حکم وہ نہ ماننا، آپ کے حکم کو دل کے اندر یا تسلیم نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا یؤمنون، وہ مسلمان نہیں ہوں گے. مومن ہی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو وہ مانتا ہو، دل سے مانتا ہو، صرف زبان سے نہیں، وہ دل سے بھی مانتا ہو، دل سے اس کا اقرار بھی، زبان سے تو ہے لیکن دل سے بھی گئے، دل میں کسی طرح کی کوئی کجی اس بارے میں نہ ہو. تو یہ آیت مبارکہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا وہ فرض فرمایا گیا ہے، اور حکم نہ ماننے والے کو وہ کافر قرار دیا گیا، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاکم نہ مانے، آپ کا حکم نہ مانے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ حاکم ہیں اور اللہ بھی حاکم ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اللہ رب العالمین حاکم، بلکہ رب تو احکم الحاکمین، وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی. رب کو بھی حاکم کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاکم. تو کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اطلاق اللہ پر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ پر اور مخلوق پر یہ جب اطلاق ہوتا ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ، بعض ایسے کلمات کہ جن کا جو اللہ کے لیے خاص نہیں ہے تو مخلوق میں سے کسی پر بھی ہو تو وہ کوئی معاملہ، وہاں شرک کا معاملہ نہیں ہوتا. وہاں کوئی اس طرح کا حکم شرک والا یا برابری والا وہ ایسا نہیں ہے. فرق بڑا واضح ہے، اور ایک فرق نہیں ہے، اس میں تو اتنے فرق ہیں، اور ایک عام سا فرق. آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر بھی کیا بادشاہوں کو حاکم نہیں کہا جاتا؟ کیا وزراء ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے، ان کو حاکم نہیں کہتے، ان کو حکمران نہیں کہتے، کہا جاتا ہے. تو فرق یہ ہے یہاں بطور خاص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے، اور اس طرح کی کئی چیزوں پہ جب آئے معاملہ تو اللہ رب العالمین کی عطا سے یہ حاکم ہیں، اللہ کی عطا سے یہ حاکم، رب کی عطا سے، رب کے فضل سے یہ حاکم ہیں. اللہ رب العالمین کی عطا اور رب کا فضل ہوتا ہے ان پر، اور اللہ کی جب عطائی طور پر ہم حاکم انہیں مانتے ہیں تو پھر کوئی بامی برابری والا معاملہ نہیں ہے. اور ویسے عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ کے بھی نام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ عزیز ہیں، یہ ہم ان کو کہتے ہیں نا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہیں میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین کہ بعض ایسے کلمات ہیں کہ جن کا اطلاق
غیر خدا پر ہو سکتا ہے۔ ہاں بعض ہیں کہ جن کا جائز نہیں، الرحمن ہے تو الرحمن اسی طریقے سے آج دنیا کے اندر بھی کسی کا نام عبد الرحمن رکھ کے رحمان پکارتے ہیں، شریعت اسے اجازت نہیں دیتی، وہ ناجائز ہوتا ہے، گناہ گار ہوگا۔ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی اسے پکارا جائے، کیونکہ رحمان یہ اللہ کا ایسا صفاتی نام، اور کچھ اور بھی ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق صرف رب پر ہی ہو سکتا ہے، تو یہ باہمی طور پر یہ ایک ان میں فرق ہے۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ارشاد فرمایا اور کسی مسلمان مرد نہ عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو حکم نہ مانے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا بے شک وہ سری گمراہی میں بہکا، وہ بھٹک گیا، جو اللہ کا حکم نہ مانے اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے۔ اب یہ آیت مبارکہ جس میں یہ بات فرمائی گئی، اس کے بھی مفسرین نے شان نزول کچھ بیان فرمائے، اور بطور خاص یہ اس کا شان نزول جو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ، یہ وہ صحابی ہیں اور یہ ایک ہی صحابی ہیں، یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جن کا نام آیا ہے وہ حضرت زید ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا بھی قرآن میں نام نہیں آیا، حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے علاوہ کسی کا بھی نام قرآن میں آیا ہو ایسا نہیں ہے، وہ صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ۔ انہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب جب ان کو آپ نے بنایا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ انہیں ان سے نکاح کے متعلق وہ حکم ارشاد فرمایا، پیغام دیا۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوتا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ ان کی رائے پہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو باہمی طور پہ ایک مشورہ کہا جائے اور کچھ نہیں۔ اب جب ایسا معاملہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم ارشاد فرمایا نکاح سے حوالے سے، تو اب انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ انہیں پسند نہیں ہے یہاں پہ نکاح ہونے کا معاملہ، اور وہ انہوں نے پیغام دیا، ان کے بھائی نے بھی کہا کہ ہم تو آپ کے پھپھی کے بیٹے ہیں اور بیٹی ہیں، تو ہم یہاں پہ نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ایک غلامی سے خرید کر ان کو ایک آزاد کیا گیا تھا۔ تو اس پر اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول، فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن یہاں فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی معاملے میں وہ فیصلہ کر دیں تو اب کسی بھی مومن مرد کو یا عورت کو یہ اختیار نہیں پہنچتا، اب یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مرد یا عورت اس معاملے کے اندر وہ اب انکار کر دیں، فرمایا نہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ دونوں راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اسی طریقے سے یہ نکاح کر لیتے، اور پھر ایسا ہی ہوا
اور وہ نکاح ان کا انہی کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زید کے ساتھ پھر ہوا، اور جو پہلے انہوں نے اس کی ممانعت کی تھی، منع کر دیا تھا، تو آیت مبارکہ کے بعد فوراً اس نکاح کو انہوں نے قبول فرما لیا۔ یہ دو آیت مبارکہ، اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو کہتے جائیں حکم کے اعتبار سے، عطاؤں کے اعتبار سے، جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ، اس سے تم رک جاؤ۔ یہ بھی آیت مبارکہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت، آپ کے اختیارات اور آپ کے مختار کل ہونے کے حوالے سے یہ اس پر واضح بین وہ دلیل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہم کلمہ سنتے ہیں مختار کل، یہ اس کی تشریح کہ مختار کل کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے مختار کل، تو عقیدہ ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی عطا سے آپ حاکمیت رکھتے ہیں۔ اگر رب کا حکم نہ ہو تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اگر رب کا حکم نہ ہو تو ایک قطرہ بھی، ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہیں، اور یہ اختیارات پھر احکامات کے اندر تبدیلی کے بھی حق وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ جس کے لیے فرما دیں، ہمارا یہ بتائیے کہ کوئی شخص آج، کوئی بھی آدمی کسی بھی دنیا کے مفتی کے پاس جائے اور کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط پر مسلمان ہوں گا کہ میں نمازیں 2 ہی پڑھوں، باقی مجھے آپ معاف کر دیں۔ اچھا، ایک تو وہ کہ جو نماز پڑھتا نہیں ہے، ایک نماز کو بھی جان بوجھ کے چھوڑنا وہ حرام اور گناہ کا کام، گناہ کبیرہ۔ نماز کا انکار وہ کفر ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں ایمان لاؤں گا، لیکن شرط یہ مجھے 2 پڑھوں گا، 3 معاف ہوں، 3 کی معافی، تو کیا آپ دے سکیں گے اسے؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آنا یہ اچھی بات، اچھا عمل، لیکن میرے پاس یہ اختیار نہیں کہ میں اسلامی احکامات تم سے ختم کر دوں، یا میں اسلامی احکامات کے مائنس کرنے پر اس شرط پر تمہیں کہوں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اسلام لے آؤ۔ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، کسی عالم، کسی بڑے سے بڑے مفتی، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں۔ وہ یہی کہے گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں آپ کو یہی دعوت دوں گا، لیکن مسلمان ہونے کے تقاضے جو ہے وہ تو ظاہر ہے پورے کرنے۔ کسی عمل کا ترک کرنا اور ہے، انکار اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے نمازیں 2 ہی پڑھوں گا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی، تم مسلمان ہو جاؤ، 2 ہی پڑھ لو، 2 ہی نمازیں پڑھ لو۔ یہ اختیار صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ کے پاس ایسے کئی واقعات کہ جن میں عام طور پہ دیکھا جائے تو اصول اور قرآن کی نص اس پر یا دیگر احکامات کے اعتبار سے وہ سب کے لیے ایک ہیں، لیکن کوئی خصوصیت کسی کو حکم دے دیا وہ اس کے لیے وہی بن جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ بھی شخص تو آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رمضان کا توڑ بیٹھا ہوں. اب رمضان کا روزہ توڑنا اور اس کا کفارہ، تو آپ نے اس کو جو کفارے تھے وہ بیان فرمائے، اور اس کا بیسک سب سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ 60 روزے رکھو. ایک رمضان کا روزہ قصدن توڑ دینا اور اس پر دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہوں تو کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں. ان 60 کے درمیان کوئی ایک بھی ناگا نہ ہو. اگر ناگا کیا تو وہ کفارہ وہیں سے ختم، اب دوبارہ سے شروع کرو، 60 پھر رکھو. اس میں یہ بھی عذر نہیں چلے گا کہ بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہے. اس میں یہ بھی عذر نہیں چلے گا کہ بیچ میں کوئی سفر کی وجہ سے رہا ہے یا کچھ اور رہا ہے. 60 روزے ایک ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ایک رمضان کا روزہ اگر قصدن بلا اجازت شرعی بلا عذر شرعی توڑ دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے اس کو رکھنے گا. تو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی کہ وہ اس کیفیت میں نہیں ہے، اس حالت میں نہیں کہ وہ 60 روزے رکھ پائیں. اچھا، مزید جو اس کے احکامات تھے وہ بیان فرمائے. آخر یہی ہوتا ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 فقراء کو کھانا کھلاؤ. تو کہنے لگے کہ میں تو میرے پاس تو اس کی بھی طاقت نہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا، تحفے میں دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ کہاں ہے کفارہ پوچھنے والا، کہاں ہے وہ کفارہ والا؟ تو حاضر ہوئے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ لے لو اور یہ مدینے کے غربا میں تقسیم کرو. کفارہ پوچھنے آئے تھے، اپنے ہاتھوں سے ہی کفارے کی وہ رقم یعنی کھجوریں وہ عطا فرما رہے، لے جاؤ یہ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑھ کے کون غریب ہے مدینے میں؟ ان مدینے کی گلیوں میں میرے گھر سے بڑھ کر اور کون سا گھرانہ غریب ہے؟ یعنی گویا کہ میں ہی غریب ہوں. میری کیفیت یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. صحابہ کہتے ہیں اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک سے وہ نور کی کرنیں وہ ظاہر ہوئیں. آپ کے ایسے دانت مبارک چمکے. ہم نے دیکھا حضور ایسے یعنی مسکرائے، ہنسے آپ. اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ لے جاؤ اسے، یہ کھجورے لے جاؤ، خود کھاؤ، گھر والوں کو کھلا دو. یہی تمہارا یعنی گویا کہ کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. پوچھنے آئے تھے کہ کفارہ کیا ادا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری چیزیں پیچھے جو بیان فرمائی وہ کرتے ہوئے آخر میں کھجوریں دے کر اسے واپسی بھیج دیا. فرمایا خود کھا لو، گھر والوں کو کھلا دو، یہی کفارہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک پورا اس پہ رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب. یہ رسالہ ہے کہ شرعی احکامات پیارے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہے، یعنی اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، جس کے لیے جو چاہیں وہی اس کے لیے حکم شریعت بن جاتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہیں. تو عقیدہ ہمارا اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے، اور یہ عقیدہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی ابتداءً آیات مبارکہ بھی بیان کی گئیں کہ رب عز و جل نے قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات عطا فرمائے.
اور پھر حدیثیں اس پر بین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور پھر احکامات کے اعتبار سے بھی۔ اچھا، دوسرے تو اختیارات آپ کو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں، بادل ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اختیارات ہیں۔ انگلی سے اشارہ کریں، چاند کو ٹکڑے کر دیں، اشارہ بادلوں کو کریں تو جہاں برس رہے ہوں تو وہ وہاں بادل بالکل جو ہے وہ چھٹ جائیں۔ اچھا، آپ اشارہ فرمائیں، بلکہ کسی کو کہیں بھائی تم کہتے ہو درخت میرے پاس آئے پھر ہی مان لاؤں گا، اور تم جا کے درخت کو ہی بول دو تمہیں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، تمہیں حضور بلا رہے ہیں، تو وہ درخت بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اپنی طبی حاجت کے لیے، اور میدان بڑا خالی تھا، دور دور تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابی کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام آگے گئے نا تو ایک درخت کو ایسے ٹہنی سے پکڑا، کھینچ کے لانا، جس طرح ہم ایک جانور کے کان کو پکڑ کر کھینچ کر لاتے ہیں اور وہ جانور چلنا شروع ہو جاتا نا، درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو درخت بالکل آرام سے آپ کے ساتھ چلتا ہوا رہا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، دوسرے درخت کو پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹہنی سے اور کھینچتے ہوئے لائے، یہ دونوں کو لایا اور یوں ان کو کھڑا کر دیا، یعنی یوں درختوں کو آپس میں ملا دیا جیسے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب ان کو فراغے کے بعد ان کو جب حکم دیا تو پھر اپنی اپنی جگہ پر ان کو بھیج دیا۔ یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات، اور یہ اختیار جانور بھی مانتے تھے۔ جانور آپ کی بارگاہ میں صدائیں لے کر آتے تھے، فریادیں لے کر آتے تھے، ان کو بھی یہ شعور ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جو چاہیں گے اللہ رب العالمین نے انہیں اختیارات دیے، اور یہ ایسے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہی وہ ذات ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہم آئیں گے، ہماری سنی جائے گی، ہماری فریاد سنی جائے گی۔ قربان جائیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے، اور یہ عقیدہ اختیارات مصطفیٰ اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے اختیارات دیے گئے، جس کے لیے جو چاہیں حکم فرما دیں، جس سے جو چاہیں حکم واپس لے لیں، اور یہ ان دیگر اشیاء کو بھی حکم دیں تو وہ بھی آپ کے حکم کے تابع ہو کر اسی طریقے سے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہوں۔ دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان سے کہے کہ نماز آپ ادا کرو۔ عصر کی نماز جو انہوں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ نماز پھر قضا نہ ہوئی بلکہ وقت میں ہی عصر کا وقت واپس آ گیا اور انہوں نے اس نماز کو ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی علیہ السلام کی سچی پکی غلامی ہم سب کو عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ اللہ نیکی کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی